السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں انٹارکٹیکا کی۔ انٹارکٹیکا دنیا کا 5واں بڑا بر اعظم ہے۔ برف کی موٹی چادر میں لپٹا یہ علاقہ باقی بر اعظموں کی طرح نہ تو ہرا بھرا ہے اور نہ ہی وہاں انسانوں کا بسیرا ہے۔ تو پھر اس بر اعظم کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے؟ چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انٹارکٹیکا رقبے کے لحاظ سے آسٹریلیا سے 2 گنا ہے۔ یہ اصل میں ایک برفیلا ریگستان ہے۔ اس علاقے کا 98% حصہ 6200 فٹ موٹی برف کی چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ اس بر اعظم پر جتنی بھی برف ہے اس کا 90% حصہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک گرین لینڈ میں اور ایک انٹارکٹیکا میں۔ دنیا کے 7 بر اعظموں میں سب سے ٹھنڈا، سوکھا اور تیز ہواؤں والا اگر کوئی بر اعظم ہے تو وہ ہے انٹارکٹیکا۔ یہاں سالانہ ایوریج ٹیمپریچر -50 سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ یہ جگہ انسانوں کے رہنے کے لیے تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ صرف ریسرچ کے لیے کچھ لوگ یہاں کے بنے خاص اسٹیشن میں رہتے ہیں۔ انٹارکٹیکا میں پینگوئن کا بسیرا ہے۔ دنیا میں جتنا بھی تازہ پانی موجود ہے اس کا 80% حصہ انٹارکٹیکا میں برف کی صورت میں جمع ہوا ہے۔ یہ ساری برف پگھلی تو دنیا بھر کے سمندر کا حجم 60 میٹر بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر گرین لینڈ کی برف پگھلی تو یہ حجم 6 میٹر تک بڑھ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو دنیا میں تباہی آ سکتی ہے۔ امریکہ کی ایجنسی ناسا کی اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 25 سال میں انٹارکٹیکا کے آس پاس برف کے جمنے اور پگھلنے سے اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے۔ اب جیسا کہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ کی پریشانی ہے تو اس تناظر میں برف سے ڈھکے اس علاقے پر نظر رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ وہاں کا درجہ حرارت بڑھے گا تو برف پگھلے گی اور اس کا سب سے زیادہ اثر ہماری زمین پر ہوگا۔ امریکہ کے نیشنل سنو اینڈ آئس ڈیٹا سینٹر کا کہنا ہے کہ انٹارکٹیکا میں ابھی برف پگھلنے کا زیادہ اثر دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن کچھ حصے ضرور ہیں جہاں درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، جیسا کہ 1950 کے مقابلے میں 2.5 سینٹی گریڈ کی تبدیلی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک علاقے میں سمندر کے کچھ گرم پانی کی وجہ سے برف پگھلنا شروع ہو رہی ہے۔ کچھ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ انٹارکٹیکا میں برف پگھل تو رہی ہے لیکن اس کی رفتار اس طرح نہیں ہے جس طرح گرین لینڈ میں، لیکن پریشانی مسلسل بنی ہوئی ہے۔ اس دنیا میں بڑھتی ہوئی تبدیلیوں کے پیش نظر انٹارکٹیکا پر ریسرچ بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ لگ بھگ 100 سال پہلے یہاں ریسرچ کرنے کے لیے دنیا بھر کے ملکوں میں دوڑ شروع ہوئی۔ یہاں تقریباً 80 ریسرچ سینٹر ہیں۔ ریسرچر برف سے ڈھکی ہوئی چادر کے علاقوں کے راز جاننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ سائنسدان یہاں برف کی گہرائی سے نمونے لینے کے علاوہ آب و ہوا، موسم، فزیکل پروسیس آف ارتھ اور جنگلی حیات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سائنسدانوں کی تحقیق ماحولیاتی تبدیلی جیسے عالمی مسائل کو اجاگر کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ویدر بلونوں پر لگے ریڈیو ٹرانسمیٹر ٹمپریچر، نمی اور ہوا سے متعلق معلومات درج کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کو خدشہ ہے کہ یہاں کے پینگوئن پر گلوبل وارمنگ کا اثر سب سے زیادہ ہوگا۔ انہیں برف کے پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے جس پر وہ چڑھ کر سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں اور کھانا تلاش کرتے ہیں۔ جنوری کے مہینے میں گھونسلے بنانے کے لیے ان کو جمی ہوئی برف کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہی وقت ہوتا ہے جب پینگوئن کے بچے پانی میں شکار کے لیے خود اترتے ہیں۔ اگر یہاں برف پگھلتی ہے تو سب سے زیادہ مشکل انہی پینگوئن کو ہوگی، اسی لیے انٹارکٹیکا پر ریسرچ کرنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح انٹارکٹیکا اور گرین لینڈ برف کی موٹی چادر میں لپٹے ہیں، ویسے ہی کینیڈا، امریکہ کے کچھ علاقے بھی برف میں لپٹے ہوئے تھے۔ اگر درجہ حرارت ایسے ہی بڑھتا رہا تو ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ انٹارکٹیکا اور گرین لینڈ میں پڑی برف کی موٹی چادر غائب ہو جائے۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔